وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میری قوم، تم نے بچھڑے کو خدا سمجھ کر، معبود سمجھ کر اور اس کی پوجا کر کے اپنے آپ کو برباد کیا ہے، تم مرتد ہو گئے ہو۔ کیونکہ ایک مسلمان اگر شرک کرے، کفر کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، یعنی رب کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، اس سے معافی مانگو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان کفر و شرک کر لے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور اس مرتد کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو پھر اسے مہلت دی جائے گی۔ اگر وہ 3 دن میں اسلام قبول کر لے تو پھر اسے قتل نہیں کیا جائے گا اور اس کے اسلام کو قبول کیا جائے گا۔ اگر وہ مہلت مانگے کہ مجھے 3 دن سے زیادہ مہلت چاہیے، میں سمجھنا چاہتا ہوں، تو حاکم اسلام اسے مہلت بھی دے گا اور سمجھانے کے لیے علماء بھی مقرر کرے گا، اور اگر اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لایا تو پھر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ محترم پیارے بھائیوں، یہ جو مرتد کی سزا کا حکم بیان کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا کہ وہ توبہ کر لے گا، دوبارہ ایمان لے آئے گا تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، یہ عام مرتد کا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے مرد ہو، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے گا، اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو عند اللہ تو اس کی توبہ قبول ہے، یعنی آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن دنیا میں اس کی سزا موت ہے۔ اور یہی الحمدللہ پاکستان میں 295C قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے اور ناموس رسالت کا ہم سب کو محافظ بنائے۔ لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، تو اگر وہ توبہ کر لے گا، ایمان لے آئے گا تو آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن دنیا میں اس کی سزا موت ہے، اسے قتل کر دیا جائے گا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا یہی حکم تھا تو آپ نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اب یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ 6 لاکھ تقریباً بنی اسرائیلی تھے، 6 لاکھ میں سے صرف 12,000 نے پوجا نہیں کی تھی، باقی تمام بنی اسرائیل پوجا کر کے مشرک، کافر، مرتد ہو چکے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے پر انہوں نے توبہ کی، دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ اب ان کے اصول کے مطابق، شریعت کے مطابق قاعدہ تو یہی تھا کہ سب کو قتل کر دیا جائے، تو اس طرح بنی اسرائیل کی تعداد صرف 12,000 بچتی تھی اور ساری قوم اس جرم میں قتل کر دی جاتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک تو کرم فرما دے۔ صبح سے لے کر شام تک ان بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا جنہوں نے شرک کیا تھا۔
انہیں یہ حکم ہوا کہ وہ اپنی گردنیں جھکا دیں، تو وہ گھٹنے کے بل کھڑے ہوئے اور اپنی گردن کو آگے جھکایا، اور 12,000 وہ افراد جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، وہ ہاتھ میں تلواریں لے کر آئے اور ان کی گردنیں اڑاتے رہے۔ صبح سے لے کر شام تک تقریباً 70,000 بنی اسرائیل مار دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور فرمایا کہ جو قتل ہو گئے انہیں اللہ نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، اور جو باقی بچ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔